صداقت کی صبح حفصہ عبادت کا جہاں حفصہ صداقت کی صبح حفصہ عبادت کا جہاں صداقت کی صبح حفصہ عبادت کا شرافت کا بیان حفصہ سخاوت کا نشان حفصہ۔ اجدہ عنوان ہے حضرت ام المؤمنین کاتبہ وحی محدثہ مدینہ شریف، عظیم باپ دی عظیم دختر نیک اختر حضرت جناب سیدہ ام المؤمنین بی بی حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ دی بارگاہ دی اندر اج تیسرا جمعہ لب کشائی دا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آپ احباب اس گل نو جان چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن دے اندر ہی جناب سیدہ حفصہ نو بہت زیادہ شرف عطا فرما چھڑے سن، یعنی آپ نے آنکھ کھولی، والد بھی آپ دی آنکھاں دے سامنے نبی پاک دے صحابی بنے، 3 ماموں تے 3 مامیاں اگو اونا دیاں اولاداں بھی نبی پاک دے صحابی بنے، والدہ اور دیگر بہن بھائی بھی نبی پاک دے صحابی بنے۔ آپ دیاں اکھاں دے سامنے اس سارے نے اسلام قبول کیتا۔ غرض عرض اے کرنا چاہنا، آپ اگر اپنے نانکیاں دے گھر جاندیاں نے تے تاوی محبت رسول دے درس ملتے نے، جے اپنے دادکیاں دے گھر آندیاں نے تاوی محبت رسول دے درس ملتے نے۔ اور اپنی ہم جولیاں اور سہیلیاں دے درمیان آپ مشہور سن، حافظے دے اعتبار دے نال اور ذہانت دے اعتبار دے نال آپ مشہور سن کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نو بہت بلاد حافظہ عطا فرمایا ہے، اور آپ دیاں ہم جولیاں سہیلیاں آپ دی ریس کر دیاں سن کہ سانوی اللہ تعالیٰ دماغ عطا فرماوے اور اتنا قوت حافظہ عطا فرماوے۔ بچپن دے اندر ہی آپ دیاں صلاحیتاں دن بدن آشکار ہون لگ پئیاں، بڑی ذہین سن، فوراً بات دی گہرائی تک پہنچ جاندیاں ہوندیاں سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اول اوائل کلمہ پڑھ کے صحابیت دا شرف بھی حاصل کیتا، اور حضور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دی اندر جبریل جڑا قرآن مجید دا حصہ لے کے وحی دی صورت وچ حاضر ہوندے سن، جناب حفصہ نبی پاک دی بارگاہ وچ جا کے خود عرض کرنی کہ اے نبی خدا مینوں آیات پڑھ کے سناؤ تاکہ میں ان آیات نو حفظ کر لوا، قرآن دی حافظہ بن جاواں، زبانی یاد کر دیاں سن۔ اور پھر آپ نو اتنا قرآن دے نال محبت اور اتنی عقیدت کہ اس قرآن نو حفظ کرن دی برکت دے نال اور قرآن مجید دے نال محبت کرن دی وجہ تو آپ نو او شرف عطا فرمایا گیا جڑا زمانے وچ کسے اور انسان نو شرف نہیں ملیا۔ میں اتھو تک بھی عرض کروں گا کہ چند شخصیات ایسیاں نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ کیڑی گل دا؟ اس گل دا جنی دیر لوگ قرآن مجید تو فائدہ حاصل کرتے رہن گے، قرآن مجید تو استفادہ کرتے رہن گے، جنی دیر لوگ قرآن مجید تو فیض حاصل کرتے رہن گے، چند ایک ہستیاں نو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ انہاں دی اندر حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اونچی بولو گے سبحان اللہ، حضرت جناب فاروق اعظم،
حضرت جناب عثمان غنی، حضرت جناب زید بن ثابت انصاری اور حضرت جناب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ شخصیات نے جنہوں نے قرآن مجید کی خدمت بڑی کی تھی، جن نے آج اسی قرآن مجید پڑھنے پہ قیامت تک لوگ پڑھتے رہن گے، تا قیامت قرآن مجید پڑھیا جائے گا، جنہ اللہ تعالیٰ سانو ثواب عطا فرمائے گا، کچھ نہ کچھ حصہ ان ہستیاں بھی انشاءاللہ پہنچتا رہے گا۔ او دی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی خدمت بڑی کی تھی اور امت مسلمہ دیتے انہوں دا دین بڑا ہے قرآن مجید دے حوالے دینا، بہت بڑا احسان ہے۔ کیویں گل کچھ اس طرح ہے کہ جدوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دار فنا تو دار بقا دی طرف ہجرت فرمائی، جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال با کمال مگر پر ملال ہویا، اس ویلے لوگاں نو جدوں قرآن مجید دے حوالے دینا کوئی مسائل پیش آندے سن تے لوگ او صحابہ کرام یا او صحابیات جڑے قرآن دے حافظ سن انہاں دی طرف رجوع کر دے سن، تے کثیر تعداد دی اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کنیزاں اور حضور دے غلامہ نے قرآن مجید حفظ کر رکھے سی، چنانچہ کوئی مسئلہ پیش آنا تابعین نو یا صحابہ نو تے حفاظ دی طرف رجوع کرنی، آج بھی اگر کوئی مسئلہ بن جائے قرآن مجید کول نہ ہوئے، قریب دستیاب نہ ہوئے، اس ویلے اگر حافظ قرآن کول بیٹھا ہوئے یا قریب ہوئے تے انہاں تھوڑا نمائی لے لوی دیئے کہ اے آیت کنجے میں تھوڑا جا پلنا ما پیا، میری آیت صدی کروا دیا جائے۔ اسی طرح ہن گل ذہن وچ رکھو، ہن صحابہ کرام جڑے قرآن دے حافظ نہیں سن، او تابعین جڑے قرآن دے حافظ نہیں سن، انہوں نے جدو قرآن مجید دے بارے کوئی مسئلہ بندا سی تے او حاضر ہوندے سن حفاظ کرام دی بارگاہ دے اندر، اور او حفاظ پھر انہاں دی رہنمائی کردے سن۔ اے منظر اے سلسلہ جناب صدیق اکبر دے خلافت دے ابتدائی دور دے وچ چلدا رہا۔ تسی جان دے ہو جناب صدیق اکبر نو بڑے چیلنج سن، بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے، مانعین زکوٰۃ ہو گئے، بہت سارے لوگوں نے جھوٹے نبوت دے دعوے داران دی تقلید شروع کر دیتی، اس ویلے انہاں دے نال جہاد کرنا لازم ہو گیا۔ چنانچہ جناب صدیق اکبر نے اعلان جہاد فرمایا، صحابہ کرام ٹولیاں لشکران دے لشکر نکلے، مسیلمہ کذاب اور سجا نامی عورت جنہاں نے نبوت دے دعوے کیتے اور مرتدین جڑے مانعین زکوٰۃ سن انہاں دے خلاف جہاد کرن واسطے صحابہ کرام نکلے۔ اے جڑیاں جنگاں سن یا جڑا اے جہاد سی، اس جہاد دا اسلام نو بہت زیادہ نقصان ہویا کہ او صحابہ کرام جنہاں نے قرآن مجید حفظ کر رکھیا سی، اکثریت وچ او انہاں جنگاں دے دوران شہید ہو گئے۔ جدوں وہ شہید ہو گئے، اے صورتحال ویکھی نابغہ روزگار محبوب پروردگار مطلوب مصطفیٰ مرید مصطفیٰ جناب فاروق اعظم نے آپ نو خطرہ محسوس ہو گیا۔ خطرہ محسوس اے ہویا ہون تے سانو کوئی مشکل پیش ہوندی ہے تے اسی حفاظ نہ رابطہ کرنے ہیں، ہزاروں حفاظ مدینے دے شہید ہو گئے نے، ایسا نہ ہوئے کدھر قرآن مجید جیسی عظیم نعمت تو اسی محروم ہی نہ ہو جائیے، بھی جی حافظ ہی نہیں رہن گے تو پھر اسی کدھر محروم نہ ہو جائیے اس لازوال نعمت تو، ساڑھے ہتھاں دے وچوں نعمت نکل نہ جائے۔ اگر باقی جڑے حفاظ ہے نے اے بھی شہید ہو گئے یا فوت ہو گئے تو ساڑھا کی بنے گا؟
اس خطرے نو آپ نے بیان کیتا خلیفہ وقت حضرت ابو بکر صدیق دے سامنے کہ اگر یہ صورتحال رہی حفاظ کرام ناپید ہون دی وجہ تو قرآن مجید جیسی مقدس نعمت تو اسی محروم ہو جاوا گے. انج دا کم کریے کہ قرآن مجید اسی محفوظ کر کے امت محمدی نو تحفے وچ دے کے جائیے. اللہ نے یہ سوچ ڈالی جناب فاروق اعظم دے ذہن دے اندر. جدو جناب صدیق نال گل کی تھی تے جناب صدیق دے سینے نو اللہ نے اس مبارک فکر واسطے کھول دیتا. آپ سوچ دے رہے کہ کون ہے جڑا اس عظیم مہم نو اس عظیم ذمہ داری نو پورا کرے. بڑا غور و فکر اور مختلف لوگاں دے نال مشاورت کرنے تو بعد اس نتیجے تے جناب صدیق اکبر پہنچے کہ قرآن مجید نو اکٹھیاں کرن دا ایک کوئی بندہ ذمہ دار ٹھہر سکتا ہے, ایک کوئی انسان شرف حاصل کر سکتا ہے. اس شخص دا نام ہے صحابی رسول قاری القراء حضرت جناب زید بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ. ایک کاتب وحی سن جڑے وحی لکھ دے سن, اے انہاں دے انچارج سن. سرکار دے حکم دے مطابق انہاں نے وحی لکھنی شروع کیتی سی. صدیق اکبر نے سوچیا کہ زید بن ثابت ہی یہ ذمہ داری پوری دلچسپی دے نال نبھا سکتے ہیں کیونکہ وہ اہم کاتب وحی سن. جناب صدیق اکبر نے طلب کیتا اپنے دربار دے اندر زید بن ثابت. جی جناب حکم. فرمایا اے زید بن ثابت تسی عقل مند نوجوان ہو, صحابی رسول ہو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیتے جدو وحی نازل ہوتی سی تے تسی لکھ دے ہوتے سو وہ سارے ہڈیاں دے پارچے اکٹھے کرو. جنہ جنہ صحابہ دے کول کپڑے دے ہوتے لکھے ہے وہ بھی اکٹھے کرو. جڑے شہید ہو گئے نے انہاں دے گھراں وچ رابطے کرو. اور سارا قرآن مجید مینوں مکمل چاہیے. مکمل قرآن مجید دے جتھے جتھے بھی نصوص موجود نے انہوں نے اکٹھیاں کر کے ایک نسخہ تیار کرو. زید بن ثابت خود فرماندے نے اتقان دے اندر علامہ جلال الدین سیوطی نے بڑے ڈیٹیل دے نال لکھے مگر میں شارٹ کر کے تھوڑا جا پس منظر پیش کر کے اگے چلنا چاہنا. جناب صدیق اکبر دا حکم من کے زید بن ثابت فرماتے نے میں پہلے بڑا گھبرایا کہ قرآن مجید بہت بڑی اللہ دی نعمت اور عظیم ترین کتاب ہے, مشکل یہ کہ میں پہنچ سکا. لیکن فرماتے نے کہ ابتداءً میں گھبرایا. جو ہی میں مہم شروع کی تھی لوگوں نے میرے نال تعاون کرنا شروع کر دیتا. لوگ خود آ کے میں دسن لگ پے کہ میرے کول بھی ایک ہڈی موجود ہے, میرے کول بھی کپڑا موجود ہے, میرے کول پتا موجود ہے, میرے کول تھوڑا جا کاغذ موجود ہے, میرے کول تختی موجود ہے, لکڑی موجود ہے جی دوتے قرآن مجید تھوڑا جا لکھے ہے. چنانچہ زید بن ثابت نے وہ سارے اکٹھے کر کے انہوں نے ترتیب دیتی اور فرماتے نے جڑا قرآن پاک نہیں سی لکھ سکے پہلا یا میں نو نہ مل سکیا, میں پھر چمڑے دوتے لکھیا, کپڑے دوتے لکھیا اور چوڑی ہڈیاں لے کے لکھیا. چھوٹی ہڈیاں چھوڑ دیتیاں, بڑی ہڈیاں لے کے انہوں نے لکھیا تاکہ کچھ لکھیا جا سکے. غرض جو بھی چیز ہاتھ لگ دی سی وہ دوتے لکھ لینا. ایسے دوران فرماتے ہیں کہ میری محنت جاری سی. جناب صدیق اکبر انتقال فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب فاروق اعظم تخت خلافت ہوتے جلوہ فروز ہو گئے. کام شروع کرن تو لے کے مکمل کرن تک فرماتے ہیں میں 3 سال لگ گئے. میں الحمد تو لے کے والناس تک پورے قرآن مجید نو کوئی صورت ہڈی دوتے لکھی ہے, کوئی صورت لکڑی دوتے لکھی ہے, کوئی صورت چمڑے دوتے لکھی ہے, کوئی کسے چیز دوتے, کوئی کسے چیز دوتے. البتہ ترتیب لگا کے میں ایک بہت بڑا صندوق بنا کے جناب فاروق اعظم دے حوالے کر دیتا اور عرض کی تھی کہ جناب اے سارا قرآن مجید ہے
جڑا میں بڑی تگو دو اور محنت دے نال لکھ کے جناب دے سامنے رکھ دیتا ہے۔ جناب فاروق اعظم نے ہن سوچیا کہ ایک مرحلہ تے حل ہو گیا کہ قرآن مجید اکٹھا ہو گیا ہے، ہن اس قرآن مجید کی حفاظت کون کرے گا؟ حفاظت کون کرے گا؟ جی سبحان اللہ کو تم اللہ دا قرآن پڑھا ہے تھے ادھر اللہ تعالیٰ دا قرآن بھی میں پیش کر دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون۔ قرآن مجید اسا نازل کیتا ہے، اے دی حفاظت بھی اسی کرانگے، اے دی حفاظت دا ذمہ بھی اللہ فرماتا ہے اسا آپ لیا ہے۔ اور اللہ کی میں حفاظت کرواتا ہے، اللہ انجی حفاظت کرواتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حفاظ کرام دے سینے دی اندر قرآن واسطے انہوں نے سینہ کھول دیتا تے سینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن رکھ دیتا۔ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فرمان دے مطابق زید بن ثابت انصاری نے ہڈیاں دیتے قرآن پاک لکھیا، کپڑے دیتے قرآن پاک، چمڑے دیتے قرآن پاک، لکڑیاں دیتے قرآن پاک اکٹھا کری کے جناب فاروق اعظم دے سامنے لیا کے رکھ دیتا۔ اور جناب فاروق اعظم سوچی پہ گئے کون ہے جیڑا اس قرآن مجید دی حفاظت کر سکے، جیڑا نہ ایدے وچ کچھ شامل ہون دے وے نہ کچھ نکلن دے وے، کون ہے جیڑا ایدی حفاظت دا ذمہ دار بنے گا، جیڑا قرآن مجید دی جان نالو پڑھ کے حفاظت کر سکے۔ جناب فاروق اعظم نے ایک کسی دا انتخاب کیتا، کئی دن کئی روز کئی راتاں سوچن تو بعد آپ نے جس ہستی دا انتخاب کیتا ہے اس ہستی دا نام حفصہ بنت عمر بن خطاب ہے۔ امیر المومنین جناب فاروق اعظم نے اپنی بیٹی جناب حفصہ نو بلایا اور فرمایا کہ اے سارا قرآن پاک ہے، اے دے وچ کوئی وعدہ گھاٹا نہیں ہونا چاہیے، اے دے اندر کوئی چیز کم نہیں ہونی چاہیے، کوئی چیز زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ بیٹی ایک ویلا آئے گا اس صندوق دی مسلمانوں نو اشد ضرورت پوے گی، اگر دے وچ بندہ گھاٹا ہو گیا پھر یہودیاں تے عیسائیاں دی طرح جی میں انہاں دیاں کتاباں سلامت نہیں رہیاں اسی طرح قرآن مجید بھی سلامت نہیں رہے گا۔ جناب بی بی حفصہ نے عرض کی تھی ابا جان میں اپنی جان نالو پڑھ کے اللہ دے قرآن دی حفاظت کرانگی، اپنی جان نالو پڑھ کے اللہ دے قرآن دی خدمت کرانگی۔ جناب فاروق اعظم مختلف جنگاں دے وچ مصروف ہو گئے اور اللہ نے آپ دی توجہ اس سائیڈ تو دوسری سائیڈ دی طرف بڑھا دی تھی۔ سلسلہ چلتا رہا، حفاظ کرام بھی بڑھ دے گئے مگر مسلمان بھی بڑھ دے گئے، تابعین بھی بڑھ دے گئے۔ معاملہ ایتھو تک پہنچ گیا کہ جناب فاروق اعظم شہید ہو گئے۔ جناب فاروق اعظم دا سارا دور حضرت حفصہ قرآن مجید دی خدمت کر دیاں رہیاں تے حفاظت کر دیاں رہیاں۔ میں سارا پسے منظر دس چکیا کہ کیویں اکٹھا ہویا۔ ساڑھے کول کوئی کتاب آ جائے اسی ہو دیتے کوئی اپنے طرفوں لیک شیک مار ہی لینے ہیں، کو عرف ہے لکھ ہی لینے ہیں، لیکن جناب حفصہ فرماتی ہیں میں اللہ دی قسم اٹھا کے آنی نہ میں اے دے وچ کوئی چیز داخل ہون دیتی ہے نہ کوئی چیز نکلن دیتی ہے۔ جناب عثمان غنی خلافت دے تخت تے جلوہ افروز ہو گئے۔ آپ دے دور دے اندر اجے ابتدائی دور نبی پاک دے رازدان صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان انہوں نے مختلف علاقیاں دا مختلف شہرہ دا سفر کیتا، نماز پڑھی ائمہ کرام دے پیچھے علماء کرام دے پیچھے، ویکھیا کہ مختلف لہجے رواج پاندے نے پہ اور قرآن مجید
دے وچ اختلاف آپ نے محسوس کیتا۔ عراقی علماء اور لہجے نال پڑھ دینے پہ، شام دے علماء اور لہجے نال پڑھ دینے پہ۔ جویں اللہ تعالیٰ نے سوچ عطا کیتی سی فاروق اعظم نو، اج اللہ نے سوچ عطا کیتی حذیفہ بن یمان نو۔ فوراً جناب عثمان غنی دے دربار وچ آئے اور شدت نال اس اندیشے نو بیان کیتا۔ آکھن لگے کہ اگر یہ اختلاف قائم رہا تے پھر لوگ اپنی اپنی مرضی دے موافق کلام مقدس نو، قرآن مجید نو ڈھال لین گے، جڑی جڑی مطلب دی ضرورت دی چیز ہوئے گی وہ رکھ لین گے، باقی چھوڑ دین گے۔ ویسے بھی ساڑھے کول جڑا نسخہ ہے ہڈیاں دے اتے، لکڑیاں دے اتے، وہ صرف ایک ہے۔ اس طرح کیتا جائے، مزید تحقیق، مزید تدوین، مزید ترتیب دیتی جائے اور قرآن مجید نو ایک صحیفے دی شکل دیتی جائے، ایک کتاب دی شکل دیتی جائے۔ کتاب دی شکل دے کے پھر او دے طرح کئی نسخے لکھے جان، او کئی نسخے جدوں لکھے جان گے اسی مختلف شہرہ دے وچ بھیجاں گے تے ساریاں نو پابند کراں گے کہ ہر قاری جڑا بھی قرآن پڑھے وہ ایس نسخے دا پابند اے دے مطابق اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے۔ جناب عثمان غنی نے بھی شدت نالے سندیشے نو محسوس کیتا۔ جڑیاں پچھلے کتاباں نے نا تورات، زبور، انجیل یا دیگر صحائف، اسی اونا دا بھی احترام اللہ دا کلام ہون دے ناتے ان جی کریے جو قرآن مجید دا کرنے ہیں، مگر اسی او احترام نہیں کر دے۔ البتہ اسی بے ادبی بھی نہیں کر دے، ساڑھے سامنے برناباس انجیل آ جائے یا دیگر اناجیل آ جان، انجیل دیاں دوجیاں کتاباں آ جان، اسی کدی بے ادبی نہیں کیتی، نہ کرنی ہے۔ وہ دی وجہ بھی کچھ نہ کچھ تھے، وہ دے وچ اصل اللہ دا کلام موجود ہے نا، لیکن تسی ہر انجیل ویکھیا جے، ہر انجیل دا اپنے الفاظ تے اپنا ہی دا مفہوم، مگر قرآن مجید دے ایک کوئی الفاظ ملن گے پوری دنیا دے وچ۔ یہ سارا کریڈٹ جاندا ہے اس ویلے دے صحابہ کرام نو۔ اللہ نے انہاں تو عظیم کم اس واسطے لیا ہے تاکہ لوگ انہاں دے شرف تو، انہاں دے فضل اور انہاں دی عزت تو لوگ رہنمائی حاصل کرن اور انہاں واسطے بلندی درجات دی دعا کرن۔ اس واسطے اللہ نے انہوں نے شرف نہیں دیتے کہ بعد والے لوگ انہوں نے بھونکن لگ پے بکواسات کی دیا جان، نہیں، انہاں دے شرف ویکھو، انہوں نے قرآن مجید دی خدمت کتنی عظیم کیتی ہے۔ کوئی انجیل کچھ لفظ دس دیئے، کوئی انجیل کچھ لفظ دس دیئے، چونکہ علماء نے بدل لے سن، علماء یہود نے بدلے، علماء عیسائیت نے بدلے، سارے نے الفاظ اپنے اپنے طریقے نال گھڑ لے، لیکن جویں قرآن پہلے سی آج بھی اونجی ہے۔ تورات، زبور، انجیل بھی ہے، پر شان قرآن کے زبور، انجیل بھی ہے، پر شان قرآن کے کیا کہنے۔ تورات، زبور، انجیل بھی ہے، پر شان قرآن گرامی قدر جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی اس خطرے نو شدت نال محسوس کیتا، کدری اللہ تعالیٰ دی لازوال نعمت ساڑھے ہتھاں دے وچ تبدیل نہ ہو جائے، انجھتے اللہ نے ایدی حفاظت دا ذمہ لیا ہے۔ لیکن رب نے نبی دے صحابہ دے ذہن وچ ایک گل پا کے اللہ نے قرآن مجید میں ایک نسخے دی صورت دی اندر شکل عطا کروا کے ساڑھے سامنے کروا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حذیفہ بن یمان نوے صورت سوچ عطا کی تھی، حذیفہ بن یمان نے حضرت عثمان غنی نڑگل کی تھی۔ آج کئی سال بعد عثمان غنی نے زید بن ثابت نو دوبارہ اپنے
اپنے دربار وچ طلب کیتا آکھن لگے جویں صدیق اکبر دے دور دے اندر تساں قرآن دی خدمت کیتی ہے ایویں اج تہاڈی پھر خدمت دی ضرورت پہ گئی ہے اسی چاہتے ہیں فرقیاں دی اتے قرآن مجید لکھیا جائے ترتیب وار قرآن مجید لکھیا جائے پوری تحقیق دے نال قرآن مجید لکھیا جائے مگر اکیلے نہیں تواڈے نال پوری ٹیم ہونی چاہیے ہے جناب زید بن ثابت انصاری نے آکھیا بالکل ٹھیک ہے چنانچہ اس ویلے دے سید صحابہ کرام اور سید حفاظ کرام جڑے فصاحت بلاغت تے بے تاج بادشاہ سن جنہاں نو اللہ نے فصاحت دا دھنی بنایا سی انہاں نو آپ نے اپنے نال لیا حضرت جناب مولا علی شیر خدا آپ نو اپنے نال ملایا عبداللہ بن زبیر بن عوام نو اپنے نال ملایا حضرت جناب سعید بن عاص نو اپنے نال ملایا عبد الرحمن بن حارث بن ہشام نو اپنے نال ملایا حفاظ کرام دی جماعت نال لے کے فصیح و بلیغ لوگاں دی جماعت نو نال لے کے حضرت جناب زید بن ثابت نے اللہ دے قرآن دی پھر خدمت شروع کر دیتی ہے جدو زید بن ثابت نے قرآن شروع کیتا عثمان غنی دے دربار پہنچے آکھن لگے عثمان پیارے عثمان اگر بی بی حفصہ دا ترلا ماریا جائے چونکہ انہاں نو قرآن مجید لکھ کے تے میں دیتا ہے لیکن عطا جناب فاروق اعظم نے کیتا ہے میں فاروق اعظم دے دربار فاروق نو پیش کیتا ہے اگو فاروق اعظم نے اس قرآن مجید دا محافظ اس قرآن مجید دا نگران اپنی بیٹی حفصہ نو بڑھایا ہے اگر سانو حفصہ اور نسخہ دے دے وے اگر سانو ہڈیاں مل جان اور کپڑا مل جائے سانو تحقیق کرنے وچ آسانی مل جائے گی سانو مزید لکھن وچ آسانی مل جائے گی جناب عثمان غنی حضرت بی بی حفصہ دے گھر آئے ام المومنین اے نبی پاک دی سوچا محترمہ میں تواڈا روحانی بیٹا لگنا وا اج میں تواڈے بوئے تے سوال لے کے آیا میں خالی ہاتھ نہیں جانا میں جواب مثبت چاہنا وا جناب حفصہ نے فرمایا بولو عثمان اگر میری دسترس وچ آیا تے ضرور دے کے بھیجا گی جو کچھ منگو گے دے کے بھیجا گی عثمان غنی آکھن لگے او صندوق جدی کئی سالاں تو تسی حفاظت کر دیا پہ اج اس صندوق دی سانو ضرورت پہ گئی ہے اگر اس صندوق نہ دیو گے قیامت تک نبی پاک دی امت مسلمہ محروم ہو جائے گی ساری امت نو فائدہ ہوئے گا اگر تسی صندوق عطا فرما دے وہ اسی اس قرآن مجید واللو بیک کے قرآن لکھنا چاہنے ہیں حضرت جناب بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اندر جاندیاں نے حضرت عثمان غنی نوی نال لے گئیاں مولا کائنات علی المرتضیٰ نوی لے گئیاں حضرت جناب زید بن ثابت نوی اپنے حجرے بچ لے گئیاں جناب حضرت جناب ابو ہریرہ نو اندر لے گئیاں قرآن مجید صندوق کھول کے آکھن لگیاں میرو اللہ دی قسم جدے قبضہ اختیار میری جانے میں رب دی برابر چیز اس صندوق وچ جان نہیں دیتی رب دی برابر دے وچوں نکلن نہیں دیتی اے سارے دا سارا قرآن جنہیں میرے حوالے کیتا گیا ہے بے اینے ہی میں سارا قرآن تواڈے حوالے بھی کرنیاں حضرت جناب عثمان غنی دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے آکھن لگے پیاری امی جان تسی قسماں کیوں کھا دیا سانو تواڈی زبان تے یقین ہے یقین بھی کیوں نہ ہوئے صداقت کی زبان حفصہ ذکاوت کا جہاں حفصہ صداقت کی زبان حفصہ ذکاوت کا جہاں حفصہ یہ جی کر کے پڑھ لینے صداقت کی
صبح حفصہ عبادت کا جہاں حفصہ صداقت کی صبح حفصہ عبادت کا جہاں صداقت کی صبح حفصہ عبادت کا جہاں حفصہ شرافت کا بیان حفصہ سخاوت کا نشان حفصہ شرافت کا بیان حفصہ سخاوت کا نشان. چلو باقی میں پڑھ لینا. آخر دیتے اپنی امی جان دا نام اچھے طریقے نہ لے لو. حفصہ آخر دیتے آخر دے رہو. صداقت کی زبان حفصہ عبادت کا جہاں صداقت کی زبان حفصہ عبادت کا وہ سچ کی ترجمہ حفصہ وہ حق کی داستان حفصہ وہ سچ کی ترجمہ. نبی پاک کی زوجہ اونچی بولو. نبی پاک کی زوجہ عمر فاروق کی دختر ملی ہیں نسبتیں کیا کیا مبارک امی جان حفصہ. نبی عمر فاروق کی دختر ملی ہے نسبتیں کیا کیا مبارک امی جان حفصہ ملی ہے نسبتیں کیا کیا مبارک امی جان حفصہ صداقت کی زبان حفصہ عبادت کا جہاں حفصہ صداقت کی زبان حفصہ عبادت کا. حضرت جناب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ سارا صندوق صحابہ کرام دے حوالے کر دیتا. چنانچہ زید بن ثابت دی سربراہی دی اندر مولا علی دی نگرانی دی اندر جناب سعید بن عاص دی نگرانی دی اندر عبداللہ بن زبیر دی محنت دے نتیجے دے نال حضرت جناب عبدالرحمن بن حارث دی محنت اور عقیدت دے نتیجے دے نال پورا قرآن صفحہ دوتے لکھیا گیا. آج بھی ترکی دے میوزیم دے اندر قرآن مجید اصل حالت وچ موجود ہے. وہ قرآن مجید لکھ کے پھر کئی ایک نسخے لکھے گئے جڑے مختلف شہرہ دی اندر مختلف بستیاں دی اندر بھیجے گئے. آج جڑا قرآن ساڑھے سامنے موجود ہے اے اوہی قرآن جڑا بی بی حفصہ نے سانو عطا فرمایا ہے.
جنی دیر لوگ اس قرآن دی تلاوت کر دے رہن گے، جنی دیر لوگ قرآن تو فیض حاصل کر دے رہن گے، قرآن تو فیض یاب ہوندے رہن گے، اللہ انہاں صحابہ دے بھی رتبے بلند کردا رہے گا، اور بی بی حفصہ نو اللہ تعالی اجر و ثواب عطا فرماندا رہے گا۔ کون حضرت جناب بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایسی بیوی جنہ دی عبادت بھی مشہور ہے، جنہ دی سخاوت بھی مشہور ہے، جنہ دے روزے رکھنے بھی مشہور نے۔ ایسا روزے رکھنے نے نا، عبادت کرنی ہے، اساں ہی ایک دوجہ دے بارے آکھنا بھی یہ بندہ بڑا عبادت گزار ہے، اے بھی بڑا وڈا سائم ہے، اے بھی بڑا وڈا زکاة ادا کرنا صدقے کرنا ہے، یعنی اساں ایک دوجہ نو لقب دینے نے، تے او بندہ پھر اگلے بندے دے بارے ویسے صوفیاء فرماتے ہیں جدو کسی دے سامنے دین دے حوالے دے نال تعریف ہوئے تے او دا قائم رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، او دے وچ تکبر دے اثرات آن لگ پیندے نے، او فوراً اللہ دا نال شکر ادا کرے، اللہ تیرا شکر ہے تو میں نے اپنا عبادت گزار بندہ بنایا ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو میں نے روزہ دار بنایا ہے، پھر تکبر ختم ہو جائے گا۔ اچھا سعید صاحب نے آکھا گا میں لو جی حاجی صاحب نے لو جی فلاں بندہ بڑا عبادت گزار ہے، فلاں بندہ جی بڑا روزے دار ہے، فلاں بندہ بھی بڑیاں تراویاں ٹک کے پڑھتا ہے، فلاں بندہ بھی تکبیر اولا دے نال نماز پڑھتا ہے، جنہوں اسی لقب دے بھی ہے او دا حال اے ہوتا ہے کہ او پھر خوشی نال پھلیا نہیں سماندا تے جی دی عبادت دیا تعریفہ رب کرے، ایک باری کھول کے آکھو سبحان اللہ۔ نہیں میں راضی ہوں لیکن تھوڑا جا میں نے بھی معاملہ ہے بھی خطیبہ نو رڑا ہوں بے چنگی چھال نہ جنہ چراوے ہونا چرے خوش اندرو پورے نہیں ہوں اور پورا جا خوش ہاں پورا خوش تاں ہی ہونا ڈٹ کے جدو آکھو گے سبحان اللہ۔ آواز راتے گرامی قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری زوجہ محترمہ حضرت جناب بی بی حفصہ رضی اللہ عنہ کیڑی کیڑی گل کرا اسلام دے نال اتنیاں محبتاں، اسلام دیاں اتنیاں خدمتاں۔ جبریل امین نبی پاک دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، عرضی کر دینے سونیا اللہ تعالیٰ نے اینا دے لقب نازل فرمائے نے، اللہ نے تواڈی زوجہ محترمہ حفصہ دیا عزتاں بیان کیتیاں نے، اللہ نے تواڈی زوجہ محترمہ بی بی حفصہ دیا شانہ بیان کیتیاں نے۔ نبی پاک دی بارگاہ دے اندر جبریل عرضی کر دینے سونیا انہا سوامت قوامت سوامہ قوامہ مبالغے دا سیغہ سوڑیا تواڈے دیگر امتی بھی روزے رکھ دینے سوڑیا، تواڈے دیگر غلام تواڈیاں دیگر کنیزہ بھی امتی جنہیں لوگ نے روزے رکھ دینے سارے لوگ کی قیام کر دینے، لیکن انہا سوامت قوامت سوڑیا تواڈی امت وچ جویں روزے حفصہ رکھ دیئے اے جی روزے بھی کسے نہیں رکھنے، جویں قیام حفصہ کر دیئے اے جی قیام بھی کسے نہیں کرنا۔ تواڈی امت وچوں سب تو زیادہ روزے رکھن والی، سب تو زیادہ قیام کرنے والی اگلی گل اے سونیا واہیا زوجتک فی الجنہ سونیا ایتھے بھی تواڈی بیوی ہے، جنت وچ بھی تواڈی بیوی ہے، اے جنت وچ بھی تواڈی زوجہ
صداقت کی زبان حفصہ عبادت کا جہاں ایویں نہیں میں آخیا بڑی عبادت گزارنے ایک روایت چھے بھی لفظ ہوندے نے جبریل امین پھر کسے موقع دیتے نبی پاک دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے آکے عرض کرتے نے سونیا انہا سعوم وقعوم وإنها من نسائك في الجنة الله تعالى ایدہ بھی مفہوم اجدی ہے لیکن لفظ تبدیل ہے جبریل آکے پھر نبی پاک دی بارگاہ دی اندر حفصہ پاک دی عزت اج کر کے عرض کر دینے انہا سعومن قومن سونیا ایدہ قیام بھی وکھرا ایدہ سیام بھی وکھرا ایدہ کھلونا بھی وکھرا اللہ دی عبادت کرن دا انداز بھی وکھرا روزے دے ذریعے ریاضت دا انداز بھی وکھرا سونیا قیامت والے دن جدو اللہ تو انو جنت دا نوشہ بنا کے داخل کرے گا جدو بس میں جنت ہے تسی دھولا بنا گے اللہ تو انو کثیر ازواج عطا کرے گا او جڑیاں کثیر بیویاں تھوڑیاں بنن گیاں اونا وچوں ایک بیوی دا نام حفصہ بن عمر بن خطاب جناب حفصہ ام المومنی ہے شان والی ہے پڑھ لو گے رڑ کے مل کے سارے پڑھ لو جناب حفصہ ام المومنی ہے شان والی ہے جناب حفصہ ام المومنی ہے شان نبی کے گھر کی رونق ہے بڑے ایقان والی ہے اجڑے بوتھا پاڑ پاڑ کے بھونک دینے انہوں دسنیا پہ حضرت حفصہ وال غور کرو انہاں دی عزت کنی ہے اگر تیری بیوی دے خلاف کوئی بندہ چون چرا کرے تے وچوں لگ جانا ہے آنا میں فیر مار چھڑنا ہے کمڑے ذرا دھیان کر کی دے بارے بکواسا بے کرنا ہے نبی کے گھر کی رونق ہے نبی کے گھر کی رونق ہے بڑے ایقان والی ہے جناب حفصہ ام المومنی ہے شان حضرت حفصہ نو جدو ٹوریا سی نا جناب فاروق اعظم نے اپنے گھروں تے آپ نے وصیت کی تھی پتر کدی بھی نبی پاک نو دکھ نہ دے نبی پاک نو کدی بھی دکھ نہ دے دھیان رکھیں نبی پاک دی خدمت کوئی کوتاہی نہ آ جائے اگلے جملے سنو نبی پاک سرکار تے بڑے وراء الورا فرما دینے تینوں پتہ ہے تیرے تو پہلا نبی پاک دے حرم دیاں دو عزتہ موجود نے سودا بنت زمعہ حضرت عائشہ صدیقہ پتر دختر رسول عائشہ نہ کدی تکرار نہ کریں کسے گل وچ بحث نہ کریں ابا جان سودا بنت زمعہ بھی رسول دی بیوی نے زوجہ نے مگر عائشہ دی کیوں تسی میں نے پاک تھے تنال فرما دیو پہ فرمایا بیٹی اس واسطے آنا پیا کہ عائشہ دختر صدیق ہے صدیق دی بیٹی ہے ایک گل دھیان نہ سنی نبی پاک
دختر صدیق نال بھی بڑا پیار کردے نے تے ابو بکر صدیق نال بھی بڑا پیار کردے نے نبی پاک دلی محبت فرماتے نے انہاں نال بلکہ ایتھوں تک میں الفاظ پڑھے نے بسا اوقات آپ یہ بھی الفاظ فرما چھڑ دے سر ایویں کارا ہونا یا جانا تے نال نہ سمجھا دے رہنا یا حفصۃ این انت من عائشہ و این ابوک من ابیہا کدی بھی عائشہ دی برابری نہ کریں کتھے تو کتھے عائشہ بابا وجہ فرمایا وجہ اے وے کہ تیرے باپ دی او عزت نبی پاک دی اکھاں وچ نہیں جڑی صدیقہ دے باپ صدیق دی عزت حضور فرما دینا الغرض حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فرائض پوری تندہی دے نال سر انجام دیتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایتھوں تک خدمت کی تھی کہ اللہ دی طرفوں 2 واری پیغام آیا محبوب تیری بیوی حفصہ جیسے روزے بھی کسے نہیں رکھنے ایہو جے قیام بھی کسے نہیں کرنا اے تواڈی اس جہان وچ بھی بیوی ہے تے اگلے جہان وچ بھی تواڈی بیوی ہے اللہ تعالیٰ حضرت جناب بی بی حفصہ دے درجات بلند فرمائے اور آپ دے اس واسنہ دے اتے جتنے ساڑھے مردہ واسطے آپ دے اچھے اقوال اور افعال اعمال نے قابل تقلید نے سانو تقلید دی توفیق عطا فرمائے اور جڑے اعمال اقوال ساڑیاں بہناں بیٹیاں دے نال منصوب نے اللہ انہاں نو توفیق عطا فرمائے عمل دی وما علیہ الا البلاغ المبین